دوستوں کراچی میں جب سے یہ صورتحال سامنے آئی ہے صوبے کی، اس وقت ایک عجیب سی کیفیت شروع ہو گئی۔ ایک تو نسرین جلیل کا جو معاملہ تھا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ نسرین جلیل نے جس طرح سے گفتگو کی اور جس طرح سے یہ بتایا، اس کے بعد متحدہ قومی مومنٹ لندن کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ اب اس کا دو ٹوک جواب دینا چاہیے، اور انہوں نے نہ صرف جواب دیا بلکہ بہت سارے احسانات کا بھی اپنی طرف سے بتایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ نسرین جلیل صاحب کو ہم نے 2 لاکھ پاؤنڈ دیے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شہر میں جو گہما گہمی ہے، اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کمال تھوڑے سے پیچھے ہو گئے اور آفاق احمد تھوڑا سا ایکسیلریٹ کر کے آگے آ گئے، کیونکہ آفاق احمد، نسرین جلیل اور الطاف حسین اور جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، اس کی کیا صورتحال ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں، اور انتہائی شکر گزار ہوں گا اگر آپ اس کو مکمل طور پہ دیکھیں، اور ساتھ ہی میں یوٹیوب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو بہت اچھی طرح سے وائرل کر رہے ہیں۔ اللہ ان کاموں میں بہتری پیدا کرے۔ دوستوں صورتحال جو اس وقت سامنے آئی ہے متحدہ قومی مومنٹ کی، وہ 2 مختلف زاویوں سے دیکھی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو وہ جو نسرین جلیل صاحبہ کی جو گفتگو تھی اس پر بہت طویل گفتگو ہوئی، اور بعد میں آفاق احمد کے اس کو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ ان کی کیا صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ لیکن نسرین جلیل کے بارے میں اس وقت ایم کیو ایم لندن نے یہ پریس ریلیز جاری کیا، الطاف حسین اس پر بے انتہا شدید غصہ ہوئے ہیں نسرین جلیل پہ، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب نسرین جلیل کی نہ ایم کیو ایم پاکستان میں کوئی جگہ باقی رہ گئی ہے، اور نہ ہی ان کو ایم کیو ایم لندن میں کہیں داخل ہونے دیا جائے گا، وہاں تو جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اس وقت جو ان کی طرف سے ایک بہت ہی چونکا دینے والی خبر آئی، اور وہ چونکا دینے والی خبر یہ تھی کہ نسرین جلیل نے ایم کیو ایم لندن سے 2 لاکھ پاؤنڈ جو ہے نا حاصل کیے، اور وہ انہوں نے یہ بتایا متحدہ کے قائد کو کہ جناب یہ میرا جو گھر ہے وہ اب میں بینک کریپ ہو جاؤں گی، اور میری جو ہے وہ اسمبلی کی نشست بھی نہیں ہو سکے گی، اور میں بہت پریشانی میں ہوں، اور یہ ہوں وہ بہت لمبی کہانی انہوں نے بنائی۔ اور واسع جلیل تو بتاتے ہیں کہ وہ بہت روئی دھوئی آ کر کے، تو اس کے بعد وہ اور ان کے جو ایم اے جلیل صاحب ہیں ان کی وہ دونوں آئے اور آ کر کے اچھا ایک اس سلسلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ واسع جلیل صاحب نے اس بات کی دوبارہ جو ہے نا تردید کی ہے کہ وہ نسرین جلیل کے بیٹے نہیں ہیں، نہ ہی ان سے کوئی تعلق ہے، لیکن وہ ایک عزت کا تعلق تھا جو اب انہوں نے خود ہی ختم کر دیا، اس لیے وہ کہنے کہ میں بتاتا نہیں تھا اور نہ ہی میں بتانا چاہتا تھا۔ لیکن اب صورتحال جو ہے وہ یہ پیدا ہوئی ہے کہ یہ 2 لاکھ روپے جو نسرین جلیل صاحبہ نے وہ متحدہ کے قائد سے حاصل کیے ہیں، تو کیا یہ واپس کریں گی، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہڑپ ہو گئے ہیں۔ خود واسع جلیل نے بھی یہی بات کہی کہ کیا وہ واپس نہیں کر رہی ہیں، تو وہ واپس نہیں کر رہی، لیکن ان کو جو ہے نا ذہنی مریض اور نہ جانے کس طرح کے الزامات لگائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نسرین جلیل صاحبہ نے جو کارنامہ انجام دیا وہ یہ تھا کہ اپنے احسانات متحدہ پہ گنوائے، یعنی انہوں نے کہا کہ جی میں نے عمران فاروق کو روکا اور ان کو چھپایا اور ان کو جگہ دی، اور انہوں نے بتایا کہ جی میں چندہ لالا کر کے جو ہے وہ ڈیفنس سے وہ دیتی تھی متحدہ کو، حالانکہ حقیقت جو تھی وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حقیقت یہ تھی کہ وہ جو چندہ تھا وہ ایکچولی جو لانے والی ہیں یا جو جمع کرنے والی ہیں ڈیفنس سے، وہ ان کے منہ پہ تو پتہ نہیں لوگ دیتے نہیں تھے، لیکن سلمیٰ احمد جو ہیں جو آرگنائزر تھیں وہاں کی ڈیفنس کی متحدہ کی، تو وہ چندہ جمع کر کے اور پہنچاتی تھیں، لیکن اب یہ بھی کہتی ہیں کہ میں بھی پہنچاتی تھی، لیکن اس کی بھی انہوں نے نفی کی ایم کیو ایم لندن نے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ تو الطاف حسین کی بالکل وارے نیارے جاتی تھیں، اور آج یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا۔ بھائی جان بات دراصل یہ ہے کہ الطاف حسین نے بھی اب جوابی کارروائی یہ کی ہے اور کہا کہ جو 2 لاکھ پاؤنڈ آپ نے اس کو دیے گئے تھے، تو وہ تو آپ نے نہیں بتایا کسی کو بھی کہ اس کا کیا بنے گا، تو یہ
ایسی صورتحال اس وقت آئی ہے جس کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں کہ MKM لندن کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پاکستان بھی تشریف لا رہے ہیں، پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. آپ نے عباس حیدر رضوی کو تو دیکھا نہیں ہوگا بہت عرصے سے، اور وہ اب پروگراموں میں بھی آنے لگے، ٹی وی چینلوں میں بھی آنے لگے. اسی طرح سے اس وقت بہت زیادہ اگر نمایاں ہیں MKM پاکستان میں تو وہ خالد مقبول صدیقی ہیں اور فاروق ستار ہیں. یہ دونوں افراد جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں. اور اب جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نسرین جلیل صاحبہ جو ہیں وہ اب اپنے گھر تک ہی محدود ہو جاؤں گی. اب میں نے ان سے معلوم بھی کیا، فون کیا، تو انہوں نے بتایا کہ جی میں تو اب اپنے تھوڑے سے ذاتی کام ہیں جس کی وجہ سے میں گھر میں مصروف ہوں. اب وہ باہر کی دنیا تو شاید ان کے لیے اب کٹ چکی ہے، اور اگر آئیں گی بھی تو ایک ایسے شرمندہ اور رنجیدہ کے انداز میں وہ رہیں گی. اور اس وقت جو کراچی کی جو سیاست میں جو پیپلز پارٹی سے جو ٹکراؤ ہوا ہے MKM پاکستان کا کہ جی یہ جو کراچی صوبے کے بارے میں، اس میں اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے، ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں، وہ بھی اس بات کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں کہ آیا ملک میں مزید صوبے ہی نہیں بننے چاہیے بلکہ ایک اور کام بھی ہونا چاہیے. اچھا ایک اور بات اس سلسلے میں آپ کو میں بتاؤں کہ جب یہ اقتدار میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، جب اوپر نیچے ہوتا ہے تو پھر وہ پیسوں کا تبادلہ اور پیسوں کا ادھر سے ادھر جانا اور ٹرانسفر ہونا. اسی سلسلے میں ایک ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ہے C2، جی وہ زمزمہ میں ہے کسی، اور وہاں پہ جو ہے نا وہاں سے ایک بینک ہے، جی میرا نام تو جاوید ہے لیکن ایک اور بینک جس سے وہاں ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ اس کے آخر میں نہیں آتا، ایس آتا ہے، اور ایس بینک کی برانچ سے یعنی کہ میرا نام تو جاوید ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یعنی جے سے جاوید ہوتا ہے. تو اب یہ ایس بینک ہے جن کے آخر میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ اس بینک سے بہت لمبی یعنی $74,000 جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر کیے گئے، ٹرانسفر کیے گئے ملک سے باہر. وہ ایڈورٹائزمنٹ کی صورت میں یہ جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس سلسلے میں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ٹرانسفر کیا گیا اور یہ کیا گیا وہ کیا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب الطاف حسین نے آصف علی زرداری کو صدر کے نامزد کیا تھا اس وقت ڈالر، اس سے پہلے جو ہے ڈالر 45 روپے کا تھا، لیکن فوری طور پہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 80-85 روپے تک پہنچائی گئی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے کچھ ٹرانسفر بھی کیا گیا، اب پاکستان میں کیا گیا، پاکستان سے باہر کیا گیا، امریکہ میں کیا گیا، لندن میں کیا گیا. یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ منی چینجرز والوں کے پاس تو ہوگی اور وہ بتاتے بھی رہتے ہیں اکثر ہمیں کہ وہ کہاں کہاں گئی، لیکن یہ ساری جو ٹرانسفر تھی یہ وہاں گئی اور اس سے تقریباً اربوں روپے ملک سے باہر گئے تاکہ آصف علی زرداری صاحب کو صدر بنایا جا سکے. تو دوستوں آج کچھ ایسی صورتحال ہے کہ مختلف جو ہماری جو کمپنیز ہیں، خاص طور ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز جو ہیں وہ لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہیرا پھیری کر رہی ہیں اور اس کو کسی کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اوپر سے تو آشیرواد بھی حاصل رہتا ہے نا. اس کے ساتھ ہی جب دوسرا جو میں نے آپ نے اس میں موضوع بتایا تھا کہ وہ آفاق احمد صاحب کا تھا. آفاق احمد صاحب 19 جون 92 کو جو ہے اس سے قبل جو ہے وہ چلے گئے تھے اور نہ جانے کہاں تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں لاہور میں تھا، کچھ کہتے ہیں لوگ پنجاب میں تھے، وہ بھی تھے اور ان کے ساتھی بھی تھے، اس میں عامر خان بھی شامل تھے جو ہے نا. تو یہ 19 جون سے پہلے وہ چلے گئے تھے، لیکن 19 جون 92 کو جب آپریشن شروع ہوا تو پورے شہر میں، کراچی میں خاص طور پہ ملیر میں، لانڈی میں، کورنگی میں، نئی کراچی میں، بلدیہ ٹاؤن میں، اور کورنگی میں تو آپ کو پتہ ہے بیت الحمزہ بھی بعد میں بنایا گیا تھا، بیت الحمزہ میں اور اس طرح کے بہت سارے علاقوں میں الطاف حسین کے جو تصاویر پوسٹرز تھے ان سب کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا گیا تھا اور اس کی جگہ جو ہے وہ آفاق احمد کی تصویریں 19 جون 1992 کو لا کے لگائی گئیں. اور اسی دن جو ہے MKM پاکستان اس وقت تھی، ایک ہی تھی MKM یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، وہ پاکستان میں تھی.
اور الطاف حسین اس وقت لندن میں تھے، لیکن الطاف حسین کے زیر کنٹرول تمام پارٹیز تھیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف آپریشن بھی ہوا، اور پھر وہ نکلنے شروع ہو گئے کہ الف سے الف جو ہمارے یہاں بنائی جاتی ہے کہ نون لیگ اور شین لیگ اور قاف لیگ اور مسلم لیگ، عین لیگ، اور مسلم لیگ کے تو سوامع الف سے لے کے یہ تک تمام ہی پارٹیاں موجود ہیں، مسلم لیگ فنکشنل یعنی فے، اور اسی طرح سے مسلم وہ جماعت العلماء فے، جماعت العلماء سین، اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے یہاں بنائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ محض اتفاق تھا کہ الطاف حسین اور آفاق احمد دونوں کا نام الف سے ہی آتا تھا، اس لیے ان دونوں کو الف کے علاوہ تو کوئی نام دیا نہیں جا سکتا تھا۔ ہاں، یہ اسی لیے اس وقت جو ہے الطاف حسین کے مد مقابل مہاجر قومی مومنٹ جو ہے حقیقی کے نام سے جس کے سربراہ آفاق احمد صاحب تھے، وہ انہوں نے اس تنظیم کو بنایا، اور نہ صرف بنایا بلکہ اس کو چلایا بھی۔ اس سلسلے میں فہیم صدیقی نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بڑی ایکٹیو نہیں ہو سکی اس وجہ سے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اصل میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تو کم و بیش ساری ہی ہوتی ہیں کسی نہ کسی تعلق سے، بلکہ یہ بات تو کہی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے بغیر اور سیاسی رہنماؤں کے آپس کے تعلقات کے بغیر تو سیاسی عمل آگے چلتے نہیں ہیں، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ اصل میں اس کراچی میں جو الطاف حسین کا شہر ہے وہ آج بھی الطاف حسین کے نام پہ ہی ووٹ ملتے ہیں، اگر کسی کو ملتے ہیں۔ اگر الطاف حسین نے گزشتہ 2-3 الیکشن میں اس صورتحال سے ہٹ کر کے، یعنی جو نعمت اللہ خان صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے تھے ناظم کراچی بن کے، تو اس وقت بھی الطاف حسین کی جو پارٹی تھی وہ الگ تھی، تو یہ ساری صورتحال جو ہے ایسی تھی کہ جب ان کے شہر سے ہی لوگوں کو ووٹ ملتے تھے۔ اور آج بھی اگر متحدہ کا کوئی ووٹ ہے، آپ نے دیکھا پچھلے الیکشن میں جو 2024 میں ہوئے یا 2018 میں ہوئے، اس میں متحدہ کو صرف درجن بھر یا 2 درجن بھر ہر پولنگ اسٹیشن سے ووٹ ملے۔ اس طرح جو یہ اس وقت ساری صورتحال سامنے آپ کے ہمارے آئی ہے، وہ یہ ایک طرف تو پیسے کی بڑی ریل پیل شروع ہو گئی ہے، دوسری چیز ہے الطاف حسین تو نہیں آ سکیں گے، لیکن دوسرے جو گروپس ہیں یعنی آفاق احمد جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ ایکسیلریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل طے ہے، اور اس بات کو سمجھنی بھی چاہیے اور سوچنی بھی چاہیے کہ یہ پیسوں کی ریل پیل اور یہ ادھم چوکڑی تو اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے، اگر گراؤنڈ میں کسی چیز کو موجود ہوتے ہیں، تو اس وقت کراچی میں جو یہ متحدہ قومی مومنٹ لندن جو ہے وہی اس وقت گراؤنڈ میں، اور بہت بڑی تعداد میں ان کے کارکنان جو ہیں اب شہر میں آ بھی رہے ہیں اور وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہونے والا جلسے کے بعد اور گورنر ہاؤس میں ہونے والی کانفرنس کے بعد جو ہے جو اس وقت ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اب شاید پیپلز پارٹی کا وہ زور نہ رہے، بلکہ میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ 26ویں ترمیم جو آئے گی، اس ترمیم میں سندھ کو 3 اربن اور شہری علاقوں میں، ایک کراچی الگ ہوگا، ایک اربن علاقے الگ ہوں گے، ایک شہری جو دیہی علاقے ہیں وہ الگ ہوں گے۔ اس سے جو اربن ہے وہ الگ، رورل الگ ہوگا، 2 الگ الگ یونٹس ہوں گے اور ایک کراچی یونٹ ہوگا۔ اس طرح سے 3 حصوں میں سندھ کو تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح پنجاب میں، اسی طرح صوبہ سرحد میں، یہ سارے لوگ تو تیار ہیں، بس سندھ میں ہی تھوڑی قراردادیں کبھی منظور کی جا رہی ہیں، کبھی جو ہے وہ ٹریپ کیا جا رہا ہے، کبھی ہنگامی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ اس لیے آفاق احمد کی ایکسلریشن بھی بہت معنی لگتی ہے، اور 92 کے آپریشن کے بعد کیا آفاق احمد کو الطاف حسین قبول کر سکیں گے؟ یہ بھی ایک اچھا سوال ہے، اور اس سوال ہی کے جواب کے لیے میں انشاءاللہ آپ سے بھی بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔